آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے والی جو سورت ہم نے سماعت کی تھی، اس میں اہل ایمان کی ازدواجی زندگی سے متعلق احکام اور ہدایات کا ذکر سورہ طلاق میں ہوا۔ اس سورت میں سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے کچھ حالات بیان ہو رہے ہیں تاکہ امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکے۔ سورہ تحریم یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ پچھلی سورت میں بھی 2 رکوع 12 آیتیں تھیں، اور اس سورت میں بھی 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام تحریم رکھنے کی وجہ، مفسرین فرماتے تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام، اس کی پہلی آیت کا کلمہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ لِمَ تُحَرِّمُ، اسی سے یہ ماخوذ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں 2 روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پھر اس روایات کی روشنی میں پھر ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ پہلے آپ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس شان نزول کو، اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کیا، وہ غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ نماز عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے، یعنی اس وقت حضور کی 9 شریک حیات جو تھیں، ازواج پاک تھی، حضور سب کے پاس عصر کے بعد تشریف لے جایا کرتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا وقت ہر رفیقہ حیات کے ساتھ حضور ان کے پاس جاتے اور تشریف رکھتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے شہد تحفتاً بھیجا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاشانہ اقدس میں رونق افروز ہوئے تو وہ بڑے اہتمام سے حضرت زینب بنت جہش نے حضور کو شہد وہ حضور کو پیش کرتیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جو ہے وہ طبعی طور پر بھی بہت پسند تھا، اس لیے حضور شوق فرماتے، اور اس طرح حضرت زینب کے ہاں معمول سے زیادہ قیام ہو جاتا۔ حضرت زینب کی مسرت کی حد نہ ہوتی کہ انہیں اللہ کے محبوب اور اپنے سرتاج کے روئے زیبا کے دیدار کا موقع زیادہ ملتا، لیکن جب امہات المؤمنین کے حصے سے یہ لمحے صرف ہوتے تو ان کے لیے باقی جو ازواج تھیں ان کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، رقابت کا جذبہ اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت زینب کے پاس سے جب اٹھ کر ان کے ہاں آئیں، یعنی دونوں میں سے جس کے پاس آئیں، حضرت عائشہ نے کہا تمہارے پاس آئیں، یا حضرت حفصہ کے کہا کہ تمہارے پاس آئیں، جس کے پاس بھی آئیں وہ یہ کہے کہ حضور آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ یہ مغافیر جو ہے یہ عرفت درخت کی گوند ہوتی ہے جس میں خفیف سی ایک بو ہوتی ہے۔ وہ ہماری ماں نے یہ آپس میں طے کیا کہ جب وہ حضور آئیں گے تو ہم اس طرح کہیں گے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفاست مزاج کے باعث حضور بدبو کو سخت ناپسند کرتے تھے، تو اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں کھایا، البتہ میں نے زینب کے ہاں شہد نوش فرمایا ہے، اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ یعنی جب یہ کہا کہ وہ بو آ رہی ہے تو اب حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، اور حضور نے قسم کھا لی۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ اب حضور کا راز تھا۔ ایک روایت یہ ہے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب دوسری روایت سنیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت نامے لکھوائے اور ان کی طرف روانہ کیے، تو ایک خط جو ہے وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کے یہ صحابی جو حضرت حاتم ہیں، یہ لے کر اسکندریہ کے والی مقوقس کے پاس، یعنی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس گئے۔ اس نے حضور کے قاصد کی، سفیر کی بڑی عزت و تکریم کی، اور جب وہ واپس روانہ ہوئے حضور کے وہ جو سفیر ہیں، تو مقوقس نے ایک عرض حضور کی بارگاہ میں لکھ کر دی حضور کے سفیر کو، اور دو اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں بھی حضور کی خدمت میں انہوں نے روانہ کی، جن میں سے ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دونوں شہزادیاں تھیں، جو اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تھیں، حضرت حاطب نے انہیں تبلیغ دین کی، تو آپ کی تبلیغ اور تلقین سے ان دونوں نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ خط اور یہ دونوں لڑکیاں پیش کی گئیں، تو میرے آقا نے سیرین نامی جو لڑکی تھی اسے حضرت حسان بن ثابت جو حضور کے ناطخواں ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت حسان کو حضور نے انہیں سیرین کو دے دیا، اور ماریہ جو تھی انہیں حضور نے آزاد فرما کر اپنی زوجیت کا شرف انہیں بخشا، اور انہی کے بطن سے 8 ہجری میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم جو ہیں وہ 18 ماہ حیات رہے، اور 18 ماہ کے بعد 18 ماہ کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک روز راوی کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، اور حضور سے اجازت لے کر وہ اپنے والد، یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، وہ اپنے والد حضرت عمر سے یہ ملنے کے لیے چلی گئیں، تو وہیں حضرت ماریہ جو ہیں وہ آ گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخلیہ میں یعنی تنہائی میں وہ حضور کے ساتھ رہیں، کیونکہ حضور کی زوجہ ہیں۔ ابھی دروازہ بند تھا کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ واپس آ گئیں اور باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضرت حفصہ نے ماریہ کو اپنے حجرے میں دیکھا تو انہیں بڑا سخت ناگوار گزرا، اور یوں شکوہ کرنے لگی کہ میری باری، میرا حجرہ، میرا بستر اور ماریہ، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھے حقیر سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ
اپنی جانثار زوجہ سے بڑا پیار کرتے تھے، حضرت حفصہ سے بھی، تو ان کی غمزدی، ان کا غمزدہ ہونا اور ان کی پریشانی کی وہ حضور برداشت نہ کر سکے، اور حضور نے قسم کھائی کہ آئندہ ماریہ سے ازواجی تعلق نہ رکھیں گے، اور حضرت حفصہ کو تاکید فرمائی کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ یہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہ واقعے میں یہ دو ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں ان روایات میں اختلاف بھی ہے اور تعارض بھی ہے، کہیں کسی کا نام ہے کہیں کسی کا، اس لیے ان واقعات کی مختلف روایتیں نقل کرنے کے بعد امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں جو آپ الفاظ لکھتے ہیں تطبیق کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ یعنی بالکل کتنا زبردست جواب لکھ دیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ علامہ ابی حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بندہ غور تو کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا جو شروع کیا تو اس انداز سے کیا، یا ایہا النبی سے خطاب فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کیا اور شرف ندا سے سرفراز فرمایا اور از راہ لطف و محبت دریافت کیا کہ اے حبیب آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ پہلے بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اور پھر سوال کیا۔ اور یہاں پر علامہ ابی حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تحریم جو ہے یہاں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں ہے، یعنی جس طرح وحی الہی سے کسی چیز کو جو پہلے حلال تھی حرام کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہاں جو تحریم سے مراد امتناع ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال سے رک جانا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی حلال اور مباح چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز کر لیتا ہے، اور کبھی یہ امتناع کسی کی دل جوئی کے لیے ہوتا ہے کہ جس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ نے آیت کریمہ کے ترجمے میں سماعت کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی مکرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہاں پر علامہ سید آلوسی اپنی تفسیر میں بڑی زبردست بات اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی، جس سے حضور کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز فرمایا کہ یہ گوارا نہیں کہ اس کے محبوب کو تکلیف پہنچے، اس لیے اللہ نے آپ سے فرمایا اے محبوب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور آپ کو اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے، مجھے آپ کے آرام اور آپ کی راحت مرغوب ہے، ایسی ناروا پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں؟ یعنی اللہ کو دیکھیے اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ اب یہاں کیونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا، میں کل اسی آیت کے تحت آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس آیت کریمہ کے تحت یورپ کے کئی متعصب قسم کے مصنفین ہیں، انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کے واقعے کی آڑ لے کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور ان کی تحریریں اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے ان کی نفرت
اور ان کی عداوت نے ان کو اتنا اندھا اور بہرا کر دیا ہے، نہ وہ صدائے حق کو سن سکتے ہیں اور نہ نور حق انہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی میں کل آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کے تحت رکھوں گا۔ بہرحال میں اس آیت کریمہ کے تحت جو دو باتیں معلوم ہوئی وہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ کل انشاءاللہ اس کے تحت مزید ہم سماعت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کی پہلی آیت کریمہ سے دو باتیں علماء کہتے معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب وہ چیز استعمال کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اب اگر آپ دیکھیں حضور نے شہد کی قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو دیکھیے کہ چیز کی قسم کھائی تو وہ چیز حرام ہو گئی، اور اس کا کفارہ جو ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کیجئے اور یہ قسم کو چھوڑیے۔ تو آپ نے ابھی سماعت کر لیا، تو یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس چیز کی قسم کھا لینے سے وہ جو چیز ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز استعمال کرے گا تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ قسم ٹوٹ گئی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو راضی کرنے کے لیے تھا، نہ کہ بے علمی کی وجہ سے، کیونکہ اپنے منہ کی بو غیب نہیں۔ علماء کہتے ہیں اپنے منہ کی بو یہ غیب نہیں، وہ تو محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا بد مذہب قسم کے لوگ اس آیت کریمہ سے حضور کی بے علمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء فرماتے اس سے وہ حضور کی بے علمی کو دلیل بنا نہیں سکتے اور بے علمی کو دلیل کے طور پر نہیں پکڑ سکتے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ لوگوں نے کیسے کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کی آڑ لیتے ہوئے کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے انہوں نے بھی کیا جو یورپ کے متعصب مصنفین، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر کبھی وہ حضور کے علم پر تانہ زنی کرتے ہیں تو کبھی کسی حضور کی شان رسالت پر وہ تانہ زنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ایسے تمام لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، غور و فکر کرنا عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری بدعمالیاں بد کرداریاں معاف فرما دے، ہمیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں دور فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ